رحیم کلاس فرسٹ ایئر السلام علیکم. بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں آپ, لیکچر کو نوٹ کر رہے ہیں. رسپانس کا پتہ کیسے چل رہا ہے کہ آپ کے ہوم ورکس اسی دن, بلکہ میں یہیں پر ابھی کام کر رہا ہوتا ہوں, گھر پہنچتا ہوں تو اطلاع ملتی ہے کہ موبائل واٹس ایپ سے بھرا ہوا ہے. خوشی ہوتی ہے, ذرا بھی تنگی نہیں ہوتی, ایک ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ آج مجھے 136, 137, 138 اور یہ ابھی پریویس اتوار کو مجھے 140 ہوم ورک چیک کرنے پڑے. مجھے اس پہ کوئی تنگی نہیں ہوئی. بہت سارے بچوں نے کوسچنز پوچھے, میں نے ان کو وائس میسیجز کے ذریعے یا وائس کال کے ذریعے ان کو ان کے جواب بھی دیے, ان کے رسپانس بھی آئے. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آج کا لیکچر ہے صفحہ نمبر 4 ایک لائن ہے اور صفحہ نمبر 5 ہم نے پڑھنا ہے. مضمون اپنی مدد آپ ہے. صنف مضمون ہے, مصنف سر سید احمد خان ہے, ماحظ مقالات سر سید ہے. اس جگہ تک یہ 6 لائنیں ہیں. ان 6 لائنوں میں آپ دیکھیں دو جگہ پر انورٹڈ کاماز کا استعمال ہے. یہ دیکھیں یہاں بھی انورٹڈ کاماز نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے. اپنی مدد آپ مضمون کا نام ہے تو انورٹڈ کاماز میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سر سید احمد خان اب مصنف کا نام ہے. اکثر بچے غلطی کر لیتے ہیں, اس کو بھی انورٹڈ کاماز میں لکھ دیتے ہیں. یہ ایک غلطی ہوگی. آپ نے یہاں پر انورٹڈ کاماز ڈالنے. یہ ماحظ ہے تو مقالات سر سید کتاب کا نام ہے, یہ مضمون کا نام ہے اور یہ کتاب کا نام ہے. تو جب بھی مضمون کا نام اور کتاب کا نام آئے گا تو یہ انورٹڈ کاماز آپ نے تحریر کے اندر یا کہیں بھی باہر بھی لکھیں تو یہ ڈالنے ہوں گے, جو یہ نشانی ہوگی کہ یہ مضمون ہے. ہمارا آج کا ہوم ورک ہے اور ساتھ ٹیسٹ بھی ہے. کچھ ٹیسٹ تو یہاں پر ریٹن فارم میں آپ نے نوٹ بک پر بھیجنے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں, جو پریویس لیکچر سے ٹیسٹ آیا ہے وہ ہے ایم سی کیو. 2 ایم سی کیوز ہیں. قومی ترقی کن باتوں کا مجموعہ ہے, کتنی باتوں کا مجموعہ ہے؟ 1 ہے, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں. کل کے لیکچر میں ہو چکا ہے, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے دیکھ کر بھی آپ نے بتا دیا تو ایک چیز تو ہو گئی کہ آپ نے اس کو دوبارہ دیکھ لیا. یہ بھی بہت بڑا ہے. حکومت رعایا کا ڈیش ہوتی ہے سہارا, عکس, انتخاب اور بھروسہ. یہ ٹیسٹ تو آپ نے کسی پیج پر یا کسی نوٹ بک پر لکھ کر آپ نے بھیجنا ہوگا. اس کے علاوہ ہوم ورک ہے, تمام معنی کتاب پر گرین یا ریڈ پین سے لکھنے ہیں. گرین اور ریڈ پین سے کیوں؟ اس لیے کہ پیارے لگ رہے ہیں. جواب غلط ہے. اس لیے کہ نیچے بلیک سے لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر اگر آپ گرین اور ریڈ سے لکھیں گے تو یہ بھی نظر آئیں گے, نیچے والا بھی نظر آئے گا. بلیو اور بلیک سے لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ پوری کتاب گندی ہو جاتی ہے, نہ آپ کے معنی نظر آتے ہیں نہ نیچے لکھا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ نمبر ہے جس پر آپ نے اپنا ہوم ورک بھیجنا ہے. عزیز طلباء, یہ صرف ہوم ورک کے لیے ہے, آپ اپنا ہوم ورک اس پر بھیج سکتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 4 کی آخری لائن ہے, جب تک یعنی اس وقت تک کہ جب تک انسانوں میں یعنی ہمارے ملک کے لوگوں میں یہ خیال ہے, یہ غلط فہمی ہے. ہندوستان کے لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ہماری اصلاح یعنی ہماری بہتری جو ہے اور ہماری ترقی, حالت کا بہتر ہونا کون کرے گا؟ یہ ہمارا یہ خیال ہے. ایشیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے گی یا ہماری حکومت. کون سے 2 کام کرے گی؟ ہماری اصلاح اور ہماری ترقی کے کام کرے گی. اور یہ کام جو ہے حکومت کرے گی. اور ایشیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا اس کے علاوہ قوم کا عمدہ انتظام. ایک چیز تو ہو گیا, ایک چیز یہ ہوگی کہ ہماری اصلاح اور ہماری ترقی نمبر 1 گورنمنٹ کرے گی, یا اس کے علاوہ کون لوگ کریں گے؟ قوم کا عمدہ انتظام. ملک میں اچھے قوانین جو ہیں, یورپ کے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. ان کا انحصار کس پر ہے؟ ان کا منحصر ہے, یہ انحصار ہے, بھروسہ ہے, امید ہے کس چیز سے؟ اس کی توقع ہم صرف اور صرف گورنمنٹ سے کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہی ہمیں عمدہ انتظام دلوائے گی اور اسی سے ہماری اصلاح اور بہتری ہوگی. اگر ہم یہ امید رکھتے ہیں تو اس وقت تک, جب تک ہم یہ باتیں سوچ رہے ہیں کہ حکومت اور انتظام سے ہماری ترقی ہوگی, جب تک یہ سوچتے ہیں تو کوئی مستقل ہمیشہ کا کوئی کام مستقل جسے ہم ہمیشہ اختیار کر سکتے ہیں اور برتاؤ میں آنے والا یعنی ایسا عمل جس کو عملی طور پر ہم کر سکیں, یوز کر سکیں, استعمال کر سکیں. نتیجہ ترقی کے لیے کیا جانے والا کام, اصلاح اور ترقی کا, ہماری بہتری اور عروج کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے, یہ اس وقت تک قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا. قوم کام نہیں کرے گی. یعنی قوم کام نہیں کرے گی. قوم کیا کام نہیں کرے گی؟ کوئی بھی مستقل اور برتاؤ میں آنے والا کام جو ہے قوم کرے گی ہی نہیں.
کیوں نہیں کرے گی؟ اس وجہ سے کہ وہ بھروسہ کر رہے ہیں کس پر؟ گورنمنٹ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک MCQ دیکھیں، استا و ترقی لفظ آپ نے ابھی دیکھا، ہماری بہتری اور عروج جو ہے، استا بہتری ہے، ترقی عروج ہے، یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب عطفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان میں واو آ گیا ہے۔ جب واو یا اور آئے گا درمیان میں تو اس مرکب کو مرکب عطفی کہا جائے گا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ قوم میں جب تک یہ بات پائی جائے گی کہ ہماری ترقی کا اور استا کا انحصار گورنمنٹ پر یا عمدہ انتظام پر ہے تو اس وقت تک قوم ترقی نہیں کرے گی۔ گو اگرچہ قوم کے لیے کیسی ہی کتنی زیادہ، اس قوم کے لیے بہت زیادہ عمدہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، عمدہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، مطلب حکومت کو تبدیل کر کے اچھے اچھے حکمران لائے گئے۔ ایک پارٹی کی حکومت گئی، دوسری پارٹی آ گئی۔ کیوں کیا؟ قوم میں، کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت ہمیں ترقی دے گی، ہم نے حکومتیں تبدیل کر دیں یا ہم نے انتظام تبدیل کر دیا، نیا نیا انتظام، نئے نئے قوانین۔ یورپ میں نئے نئے قوانین، آئے دن نئے نئے قوانین بنتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ترقی دیں گے، وہ سمجھتے ہیں یہ ترقی دیں گے، تو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ کی جاویں متروک لفظ ہے، سٹارٹ میں آپ نے اس کو لکھ دینا ہے، کی جاویں، پہلے بھی لکھ دیا گیا یہ کی جائیں۔ وہ تبدیلیاں، یہ تبدیلیاں جو حکمرانوں میں کر دی گئیں اور انتظام میں کر دی گئیں، وہ تبدیلیاں اگر ہم خود کام نہ کریں تو یہ تبدیلیاں پھر کیا ہوں گی؟ یہ فانوس خیال، بس یہ خیالی باتیں ہیں، یہ فرضی باتیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان فرضی باتوں سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں ہے، ان خیالی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں ان خیالی باتوں میں یعنی فانوس خیال میں طرح طرح کی تصویریں، جب ہم سوچتے ہیں تو دیکھیں ہر وقت طرح طرح کی تصور میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، مگر جب دیکھو، جب ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ حکومت اور حکمرانوں پر بھروسہ کیا ہے؟ ایک فانوس خیال کی طرح ہے، خیالی باتوں کی طرح ہے، یہ تصوراتی باتیں ہیں، اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری آنکھ جب کھلتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے حکومت کے 5 سال ختم ہو چکے ہیں، نئی حکومت لے کر آنی ہے، ہم تبدیل کر کے ایک نئی حکومت لے آتے ہیں، قوم کی حالت وہ کی وہ رہتی ہے۔ پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت پھر اس بات کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں نمبر 1 آزادی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ چیز چاہیے۔ یہ چیز کیا ہے؟ آزادی، کام کرنے کی آزادی، کہ ایک فرد کو کام کرنے کی آزادی ہو۔ کیسے؟ اور یہ آزادی کیسے ہو؟ مستقل آزادی ہمیشہ ہو۔ میں کام کروں تو راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ آپ پڑھنے بیٹھ جائیں تو مستقل آزادی آپ کو حاصل ہو، اس کو سمجھیں۔ یہ آزادی 1947 والی نہیں ہے، یہ آزادی مستقل آزادی ہے۔ آپ جب فرسٹ ایئر میں پڑھنے بیٹھ گئے تو اب راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی آزادی کی ضرورت ہے ترقی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر یہ آزادی مضبوط بھی ہو، ایسی طاقت ہو کہ کوئی طاقت کام سے نہ روک سکے۔ آپ ایسے کام پر بیٹھ جائیں، مضبوط ہو کر بیٹھ جائیں، اتنی آزادی ہو آپ کو کام کرنے کی کہ اب کوئی اور چیز آئے، آپ کا موبائل، آپ کا واٹس ایپ، آپ کا ایمو، آپ کا PUBG، یہ آپ کے کام کرنے کی طاقت اتنی مضبوط ہو کہ یہ دوسری طاقتیں آپ کو کام سے نہ روک سکیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ یا ہمیں دوسری چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سچی ترقی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت گورنمنٹ کی نہیں ہے، ہمیں ضرورت قانون کی یا عمدہ انتظام کی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے نمبر 1 آزادی کی، نمبر 2 سچی عزت کی۔ کام کرنے سے عزت حاصل ہوگی بیٹا، آپ اپنا کام کریں تو آپ کی عزت ہے۔ ہمیں اس سے تیسری چیز کی ضرورت ہے استی ترقی۔ کل وائس میسج میں ایک کوسچن آیا تھا کہ استی ترقی کیا ہے؟ تو استی ترقی یہ ہے، ترقی حاصل ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے۔ مطلب آپ نے داخلہ لیا تو آپ کو تھوڑا سا آ رہا تھا، پھر آپ نے کام شروع کر دیا، آپ کی حالت روز بروز بہتر ہوتی گئی، پھر آپ کو معنی آنا شروع ہو گئے، پیراگراف کی تشریح آنا شروع ہو گئی، آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ میری رائٹنگ خراب تھی، بہتر ہونے لگی، مجھے معنی نہیں آتے تھے، مجھے معنی آنے لگے، میں کم رزلٹ لیتا تھا، اچھا سکور نہیں آتا تھا، میں اچھے رزلٹ پہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ استی ترقی ہوتی ہے، یعنی آپ کو اپنی ترقی حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے۔ میں نے مثال دے دی آپ کو اس چیز کی۔ اب یہ جو 3 چیزیں ہیں، آزادی، سچی عزت اور استی ترقی، ABC، یہ کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ سوال ہے، یہ تینوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ تو مصنف نے اس کا جواب دے دیا ہے، یہ چیز ہے صرف، ہم یہ تینوں چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں دیکھیں، صرف ان چیزوں سے
ان چیزوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. سر سید احمد خان کے خیال میں ان سے نہیں حاصل ہوگی. یہ تینوں چیزیں آپ شخصی یعنی آپ اپنی چال چلن کو ٹھیک کر دیں, اپنی حالت کو بہتر بنائیں, اپنی برائیاں, کام چوری, سستی, کاہلی, کام پر جی نہ لگنا, اس کو ٹھیک کر دیں. اور شخصی چال چلن پر منحصر ہے, انحصار ہے. اور وہی شخصی چال چلن, اور جب آپ کا چال چلن ٹھیک ہو جائے گا, یعنی جب ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے قومی ترقی ہوگی. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا, پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا, گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, قانون ٹھیک نہیں ہے, پاکستان ترقی نہیں کر رہا. نہیں, پاکستان ترقی کرے گا جب ہم اپنی حالت کو بہتر, ہم پاکستان ہیں نا, میں استاد ہوں, میں اپنے چال چلن کو ٹھیک کر لوں. آپ سٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنے چال چلن کو ٹھیک کر دیں. استاد, شاگرد, ڈاکٹر, انجینئر, ریڑھی پر سبزی بیچنے والا, کسائی گوشت بیچنے والا, ڈرائیور, ہم سب لوگ جب اپنے چال چلن کو ٹھیک کر لیں گے تو ہماری قومی ترقی حاصل ہو جائے گی. قومی ترقی, پوری قوم ترقی کرنے لگے گی. تو قومی ترقی کا ضامن شخصی چال چلن ہے. یہ بڑا خطرناک MCQ ہے. بڑا خطرناک کیوں کہ سر سید نے قومی ترقی کا ضامن کسے قرار دے دیا؟ اب دیکھیں, سر سید نے قومی ترقی کا ضامن, درست جواب یہ ہے. اور اگر دیکھیں ہم اس کے آپشن میں اپنی مدد آپ لکھ دیں, نقصان کیا ہو جائے گا؟ جواب تو درست یہ بھی ہے, لیکن ٹیکسٹ کیا کہتا ہے؟ ٹیکسٹ میں جواب اس وقت کیا ہے کہ قومی ترقی کا سب سے بڑا ضامن کون ہے؟ وہی شخصی چال چلن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس قسم کے MCQs کو یاد کرنے کے لیے آپ کو اپنی بک کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہوگا. اس سے بڑی ضمانت یا ذریعہ نہیں ہے. کس سے بڑی ضمانت؟ شخصی چال چلن سے. کس چیز کے لیے؟ قومی ترقی کے لیے. جان اسٹیورٹ مل کا تعارف ہے, انگریزی میں بک میں اس کے انگریزی میں بھی نام لکھا ہوا ہے. یہ ایک فلسفی ہیں, دانا ہیں, بڑے عقل مند آدمی ہیں, حکیم ہیں, دانشور ہیں, ہو گزرے ہیں, تاریخی شخصیت ہے, تاریخ میں ان کا ذکر ہے, ان کا قول ہے. یہ کہتے ہیں, ڈیئر اسٹوڈنٹس, انورٹڈ کاماز کا ایک پہلو میں آپ کو پہلے سمجھا چکا. انورٹڈ کاماز مصنف کا نام, مضمون کا نام, کتاب کا نام انورٹڈ کاماز میں آئے گا. اب دوبارہ میں انورٹڈ کاماز کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت اور کہاں کہاں ہے. اس کو اردو میں واوین کہتے ہیں. اچھا, MCQ ہے, واوین ہے, واو ہے یہ MCQ. انگلش میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے کسی کا قول لکھا ہے. سارے جملے سر سید احمد خان کے اپنے ہیں. جب وہ جان اسٹیورٹ مل کا قول لکھیں گے تو پھر اس کے پورے قول کو تحریر کے اندر, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا, یہ اینڈ پوائنٹ ہوگا. اس سٹارٹنگ اور اس اینڈ پوائنٹ کے درمیان میں سارا جملہ جو ہے وہ جان اسٹیورٹ مل کا ہوگا. جان اسٹیورٹ مل کا قول لکھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ حکومت, حکمران, ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں. کہتے ہیں بڑی ظالم ہے, ہمارے اوپر ایک ظالم حکمران آ گئی ہے, ظلم کرنے والا, ترقی میں مدد نہ دینے والا. اب دیکھیں, ظلم کرنے والا یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مار کوٹائی لگائی ہوئی ہے. ظالم حکمران وہ ہوگا, عوام ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے, راستے کی رکاوٹ بن جائے. دوسری خوبی ہمارے حکمران کی کیا ہے؟ خود مختار ہے, اپنی مرضی کرنے والے ہیں. عوام کی مرضی نہیں چلتی ہے, عوام کی مرضی ترقی کرنا ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں ترقی کرنا. تو کہتے ہیں ان دونوں حکمرانوں سے, جو ظالم بھی ہیں اور خود مختار بھی ہیں, کہتے ہیں اس سے خراب نتیجے نہیں آتے. قوم ان سے تباہ نہیں ہوتی ہے. پھر قوم کیسے تباہ ہوتی ہے؟ یہاں پر آئیں, نیکسٹ پیج پر آتے ہیں. کہتے ہیں مگر ایک شرط ہے, قوم تباہ نہیں ہوگی. اس کی رعایا میں, اس ظالم حکمران کی عوام میں اگر شخصی اصلاح پائی جا رہی ہے, یعنی وہ خود اپنی برائیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور شخصی ترقی پائی جا رہی ہے, خود اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں, تو اس وقت تک ان کو کوئی بھی چیز تباہ نہیں کر سکتی. یعنی یہ ظالم حکمران بھی ان کو تباہ نہیں کر سکتا. اور جو چیز کہتے ہیں تباہ کرنے والی چیزیں تو یہ ہیں, بے شمار برائیاں ہیں, بے شمار برائیاں ہیں جو اس قوم کے انسانوں میں پائی جاتی ہیں. تباہ کرنے والی چیز یہ ہے, ظالم حکمران نہیں ہے. جو شخصی اصلاح اور ترقی کو دباتی ہے, یعنی ہماری برائیاں ہیں جو ہماری اصلاح اور ترقی کو کیا کر رہی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں. در حقیقت سچی بات تو یہ ہے کہ وہی شے, یعنی ہماری اپنی برائیاں جو ہماری اصلاح اور ترقی کو دبا رہی ہیں, اس کے لیے یعنی ہمارے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے. سر سید احمد خان کے خیال میں ظالم اور خود مختار گورنمنٹ وہ نہیں ہے جو ہم پر ظلم کر رہی ہے, بلکہ ہماری یہ برائیاں جو ہیں نا, یہ سر سید احمد خان کے مطابق ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے.
یعنی اتنا نقصان یہ حکومت نہیں کرتی جتنا ہماری برائیاں ہمارا نقصان کر دیتی ہیں. اس لیے سر سید احمد خان نے ہماری برائیوں کو ظالم و مختار گورنمنٹ کہا ہے. پھر اب اس شے کو یعنی ہماری اس برائیوں کو چاہے تمہاری مرضی ہے جس نام سے پکارو، ان برائیوں کا اب کوئی بھی نام رکھ دو. جیسے سر سید نے اس کا ایک نام رکھا ہے. سوال ہے a most tricky question here اور it is a challenge ہے کہ سر سید نے ان برائیوں کا کیا نام رکھا ہے. اور یہ چیلنج ہے کہ سب سے پہلے جو اس کا جواب واٹس ایپ کر دے گا اسی لیکچر کے دوران اس کو 10 روپے انعام ہے میری طرف سے کہ سر سید احمد خان نے ان برائیوں کا کیا نام رکھا ہے. سر عادل آپ کے پاس جواب ہے اس کا؟ یس، سر عادل کو بھی لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے، ان کو بھی اس کا جواب آ گیا ہے، لیکن چونکہ میں نے واٹس ایپ کہا تھا ورنہ بھی سر عادل کو 10 روپے انعام میں مل جاتے. جی، اس مقولہ پر، اس بات پر کال جو ہے جان اسٹیئرٹ مل کی بات پر میں سر سید احمد خان کہتے ہیں اس قدر تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں کہ آگے جو بات بیان کی گئی ہے یہ اضافہ کیا ہے کہ جہاں یعنی وہ لوگ، سر سید احمد خان نے اس میں اضافہ کیا ہے، وہ لوگ جو نمبر 1 اپنی شخصی اصلاح، اپنی برائیاں دور کر دیتے ہیں، نمبر 2 شخصی ترقی کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اگر لوگوں میں سے یہ چیز مٹ جائے، یعنی ایک لوگ ہیں، قوم ہے، لوگ ہیں، وہ شخصی اصلاح اور شخصی ترقی ان سے مٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے یا دب گئی ہے، کسی اور کام کو اختیار کیا تو یہ دب گئی. جیسے میں نے آپ کو ابھی اس کام کے لیے بتایا، سب سے خطرناک آپ کا موبائل ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ موبائل دبا دیتا ہے. کس چیز کو دبا رہا ہے؟ یہ آپ کی شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو. آپ اپنی برائیاں دور نہیں کر سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ زیادہ تر اسٹوڈنٹس پب جی پر اور واٹس ایپ پر اور ای میل پر اپنا سارا دن گزار دیتے ہیں، تو اس طرح دب جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے. کیا چیز دب گئی ہے؟ شخصی اصلاح اور شخصی ترقی. تو وہاں ایسے لوگ جن کی شخصی اصلاح دب گئی ہے، ان لوگوں کے لیے اب آپ دیکھیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے حکومت لگا دی، بڑی آزاد حکومت لگا دی ہے، بڑا کام میں مدد دینے والی حکومت. ایک بڑی اچھی حکومت آ گئی ہے، یہ کام میں مدد دیتی ہے. اور دوسری خوبی ان کی کیا ہے؟ بڑی عمدہ اور بڑی بہترین حکومت ہے، یہ گورنمنٹ لگا دی ہے. کیوں نہ قائم کی جاوے، لگا دی جائے ایسی حکومت. لیکن عوام کیسے ہیں؟ عوام میں شخصی اصلاح دب گئی، شخصی ترقی دب گئی ہے. حکمران ان پر ہم نے بہت بہترین قسم کے لگا دیے ہیں، لیکن وہ حکمران اور قوم کچھ بھی، تھوڑے سے بھی عمدہ نتیجے اصلاح اور ترقی کے یعنی کامیابی کے پیدا نہیں کر سکتی، کامیابی نہیں ملے گی. سر سید احمد خان نے جان اسٹیئرٹ مل کے کال میں یہ اضافہ کیا کہ بہترین حکومت بھی ہو جائے، عوام اگر اصلاح اور ترقی نہیں چاہتی تو یہ بہترین حکومت نتائج نہیں دے سکتی. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ عوام، آپ لوگ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں. نیکسٹ پیراگراف پر جاتے ہیں. انسان یعنی قوم کے افراد قومی ترقی کہ ان کی پوری قوم اعلیٰ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں نا کہ پوری پاکستانی قوم یا پورا پاکستان ترقی کر جائے، تو اعلیٰ ہو جائے. اور ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، ایشیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایشیا کے لوگ یہ خیال ہوتا ہے، ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ نمبر 1 ہمیں حضر ملے، نیا ورڈ ہے یہ، بڑا رہنما ملے، گریٹ لیڈر ملے، کوئی بڑا لیڈر. اکثر آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا بھی پاکستان میں لیڈرشپ کی بہت کمی ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے، کوئی بڑا گریٹ لیڈر نہیں ہے. لیڈر مل جائے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ترقی کر لیں گے. غلط فہمی ہے بھائی. دوسری غلط فہمی ہماری کیا ہے؟ گورنمنٹ فیاض ہو، یعنی ہماری ترقی کے سارے کام حکومت کرے. واہ بھائی، ہمارے سب کام کر دے، یعنی ہمارے کام بھی حکومت کرے. اس کے یہ معنی ہے. اس کے کس بات کے؟ کہ ہماری حضر ہو، بڑا رہنما ہو اور گورنمنٹ فیاض ہو اور اس ہمارے سب کام کر دے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز یعنی ہر کام ہمارے لیے کی جاوے. انڈر لائن کر لیا میں نے. کوسچن کیا آیا ذہن میں؟ یہی ذہن میں آیا نا کہ یہ متروک لفظ ہے. پہلے بتا دیا گیا ہے ہمارے کام کر دیے جائیں اور ہم خود نہ کریں، ہم خود کچھ نہ کریں. کیا یہ مقصد ہے؟ یہ جو ابھی بیان ہو چکا کہ ہمارے کام حکومت کرے، ہم خود نہ کریں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسی بات ہے،
ایک ایسا مفروضہ ہے مستہ، ایسی بات، ایسا مفروضہ ہے، سپوزیشن ہے، ایزمپشن ہے، ہم نے ایزیوم کر لیا ہے اس بات کو، چلے مان لیا کہ ہمارے کام حکومت کرے، اس کو یعنی اس خیال کو اگر ہم اپنا ہادی بنا لیں، ہم اس بات کی ہدایت پر عمل کریں، اس بات کی یعنی رہنما ہمارے کام کریں یا گورنمنٹ ہمارے کام کرے، ہم خود کچھ نہ کریں، اس پر عمل کریں اور رہنما بنا لیں، اس بات کو ہم اپنا رہنما بنا لیں۔ بات کو یاد رکھیے، رہنما اور ہادی سے مراد یہ بات ہے، یہ مستہ ہے۔ بات اور مستہ کیا ہے کہ ہمارے لیے حکمران کام کریں، ہم خود کچھ نہ کریں، اس بات کو ہم نے اپنا ہادی اور رہنما بنا لیا ہے، اس کو ہم نے اپنا لیڈر مان لیا ہے، یعنی ہم اب اس بات کے مفروضے پر عمل کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام قوم کی یعنی پوری قوم کو یہ کیا کر دے گی؟ یہ نقصانات دے گی۔ پہلا نقصان دلی آزادی، خود اپنا کام کر کے ترقی کرنا ختم ہو گئی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز کیا کرے گی؟ دوسری، اس بات پر عمل ہم نے کیا تو آدمیوں کو، قوم کے لوگوں کو اس نے یہ نقصان دیا، انسان پرست بنا لیا۔ انسان پرست کیا ہے؟ انسان دوسرے انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے سارے کام ان سے ہوں گے، یہ آدمی میرے کام کر دے گا۔ یہ دوسرا نقصان ہوگا، خود کام نہ کرنا، دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ اور حقیقت سچ تو یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہونا کہ جب ہم حکومت یا رہنما پر بھروسہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہم قوت کی پرستش کرتے ہیں۔ قوت کی پرستش کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام مشکل ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی طاقتور سہارے کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں قوت کی پرستش۔ اس کے نتائج جب ہم یہ مان لیں کہ ہمارے کام حکومت کرے، تو جب ہم حکمران اور رہنما پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ہم حقیر بن جاتے ہیں، ادنا بن جاتے ہیں، معمولی بن جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال سے سر سید احمد خان نے اس کو ثابت کیا، ایک شخص کی مثال دی، اس آدمی کا نام ہے لالا اشرفی مل۔ MCQ میں آ چکا ہے ایک دفعہ پہلے بھی کہ کس کردار کی مثال دی تھی۔ یہ ایک ہندو کردار ہے اور دولت مند ہے اور دولت کی پرستش کرتا ہے، یہ صرف دولت کو بڑا سمجھتے ہیں اور مقید ہیں۔ ایسے لوگ اپنی دولت کی قید میں ہوتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اور ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، دولت ان کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور یہ لالا اشرفی مل ہر روز روزانہ لکشمی، دولت دلوانے والی ایک دیوی ہے، ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں دولت ملے گی، اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہر وقت دولت کی فکر میں رہتے ہیں، پوجا نہیں کر رہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دولت کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن لالا اشرفی مل نے بے انتہا بہت زیادہ دولت رکھتے ہیں، پیسہ جمع کر لیا ہے، مگر انسانوں میں، ارد گرد رہنے والوں میں کچھ تھوڑی سی بھی قدر و منزلت نہیں ہے، عزت، مقام اور حیثیت نہیں ہے۔ MCQ ہے، کون سا مرکب ہے؟ اس پر کام ہو چکا ہے، پہلے بھی آپ کو سکھایا، پھر بھی جواب دیا، مرکب عطفی ہے، واو یا اور درمیان میں آ گیا ہے۔ تو لالا اشرفی مل لائق گنے جاتے ہیں، شمار نہیں گنے ہوتے، لوگوں میں قدر و منزلت کے لائق نہیں گنے جاتے۔ پھر بڑا مستہ، سچا مستہ، یہ تو غلط بات ہوگی ابھی، کہ غلط بات کیا ہوئی کہ ہم ہادی بنا لیتے ہیں، رہنما بنا لیتے ہیں، کس کو؟ حضر کو اور گورنمنٹ کو۔ یہ بات تو غلط ثابت ہوگی، یہ مستہ غلط ثابت ہو گیا۔ سر سید نے بڑا سچا مستہ بتایا ہے، سچی بات بتائی ہے، سچا مفروضہ بتایا ہے اور اس کو نہایت مضبوط قرار دیا ہے۔ کہتے اس سے زیادہ طاقت کسی میں نہیں ہے، حکمران قوت کی پرستش مت کرو، اس مسئلے کی پرستش کرو جس سے زیادہ استعمال کر کے فائدہ حاصل کر لیے لوگوں نے، دنیا کی معزز قوموں نے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کے لوگ، یورپ کے لوگ، چائنا، جاپان کے لوگ کو ہم عزت والے سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ترقی کر لی ہے، عزت پائی ہے۔ اصل میں وہ لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں اور ترقی پا کر عزت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ سچا مستہ سر سید نے کیا بتایا؟ دیکھیں، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ سر سید نے پہلی دفعہ اس چیز کا نام لیا ہے، اس کو سر سید نے سچا مستہ نام دیا ہے، اپنا کام خود کرنا، اصلاح اور ترقی کے کام خود کرنا۔ آپ لوگوں کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اگر اصلاح اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی ٹیچر پر، مجھ پر اور ادارے پر انحصار کرنے کی بجائے خود اپنے کام کریں۔ جس وقت جب لوگ، تمام قوم اس کو یعنی اپنی مدد آپ کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، اسٹوڈنٹ اس کو اچھی طرح جان لیں اپنی مدد آپ کو اور کام میں لاویں گے، انڈر لائن کر لیا، کیا آیا ذہن میں؟ متروک الفاظ، یعنی اس پر عمل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نمبر 1 حضر کو ڈھونڈنا، رہنما کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا بھول جائیں گے۔
نہیں ڈھونڈیں گے آپ پھر۔ اب دو باتیں بتائیے، اوروں پر بھروسہ، جب آپ اپنے کاموں کے لیے، اپنی اصلاح اور ترقی کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، اور دوسرا ایک یہ بات ہوگی، پہلی بات یہ ہوگی ہے، دوسری بات یہ ہوگی ہے اپنی مدد آپ، یہ سرسید کا مسئلہ ہے، یہ انہوں نے بتایا ہے، اور یہ جو ہے اوروں پر بھروسہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مفروضہ، ہماری بات یہ ہے۔ سرسید کہتے ہیں اپنی مدد آپ اپنے کام خود کریں گے۔ تو یہ دونوں اصول ہیں، ایک ہو گیا ہمارا، ایک ہو گیا سرسید کا۔ ہمارا ہو گیا دوسروں پر بھروسہ، سرسید کہتے ہیں اپنے آپ پر بھروسہ کریں۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بالکل مخالف ہیں، الٹ ہیں، ان کے نتائج بھی الٹ ہوتے ہیں۔ پچھلا یعنی آخری یعنی دوسرا یعنی جو سرسید احمد خان نے بیان کیا تھا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہماری بدیاں کیا ہیں؟ ہماری بدیاں ہیں کام چوری، کام میں دل نہ لگنا، ترقی حاصل نہ کرنا، یہ ہماری بدیاں ہیں۔ ان بدیوں کو اپنی مدد آپ سے برباد کر سکتے ہیں۔ انسان اس سے اپنی برائیاں دور کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور پہلا جو نظریہ بیان کیا تھا، اور وہ تھا اوروں پر بھروسہ، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے خود انسان، یعنی اس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بورڈ پر ایک ویو لے لیں، آپ کو آج ہوم ورک بھی ملا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ٹرکیسٹ کوسچن ہے، وہ تو آپ نے فوراً واٹس ایپ کرنا ہے، پہلے آنے والے جواب کو 10 روپے انعام ملیں گے، اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ ہے آپ کا، یہ نوٹ بک پر کر کے بھیجنا ہے، اور ہوم ورک آپ کا یہ تمام الفاظ کے معنی آپ نے درج کرنے ہیں۔ شکریہ والسلام، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔